وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس سنی اجتماع میں انشاءاللہ ہم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بے حد محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سے ہم نے اپنے ہوش کو سنبھالا ہے اس وقت سے ہمارے گھر میں حضرت امام حسین کا چرچا، ان کا نام، ان کے نام سے فاتحہ کرنا، ان کی محبتیں ہمارے گھروں میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، ہمیں ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس حسین کا نام ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، اس حسین کو یزید نے جو ہے اس حسین کے خاندان کو بظاہر طور پر مروا دیا تھا، مار دیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری زبانوں پر زندہ ہے، ہماری محفلوں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں کوئی بھی ہمارے ذہن میں اس بات کو ڈال سکتا ہے کہ تم جس حسین کا ذکر کرتے ہو، جس حسین کے نام سے تم محفلیں سجاتے ہو، جس حسین کے بچوں کے بارے میں تم بتاتے ہو، جس حسین کی بیویاں کے حوالے سے تم بتاتے ہو، تم کس لیے بتاتے ہو؟ کیا وہ حسین تمہاری مجلسوں کو سنتے ہیں؟ کیا وہ حسین تمہاری محفلوں میں آتے ہیں؟ کیا تمہاری باتوں کو وہ حسین سنتے ہیں؟ یہ بات بہت سارے لوگ ہمارے ذہنوں میں ڈال سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اس کا جواب جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا، جب ہم نے قرآن کو کھولا، تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن میں رب کعبہ فرماتا ہے جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے لیے مرتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جو اللہ کے راہ میں مرتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں، بظاہر ان کا سر کٹ جاتا ہے لیکن ان کو زندگی ملتی ہے، اور ایسی زندگی ملتی ہے کہ وہ دین کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کے بچوں میں ان کا نام زندہ ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ان کا نام زندہ ہوتا ہے، ان کا چرچا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا، پانی نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں تو ایک امتحان تھا۔ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ کہ اللہ اکبر، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے امام حسین میں بہت غریب ہوں۔ امام حسین کے پاس آتا ہے مدینے کے اندر اور کہتا ہے اے امام، اے نواسے رسول میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس کچھ ذرائع نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ میں آتا ہے کہ مولا حسین جہاں پر کھڑے تھے وہاں پر اپنے قدم کو مارتے ہیں، اور مولا حسین جہاں زمین پر اپنے قدم کو مارتے ہیں اور جہاں ارد گرد قدم کے پھول گئے تھے وہ ساری جگہ سونے کے بن جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، جس حسین کے ٹھوکر سے زمین سونا بن جاتی ہے، کیا وہ حسین اپنے ٹھوکر سے پانی نہیں نکال سکتا تھا؟ بالکل نکال سکتا تھا، لیکن وہاں امتحان تھا۔ حسین کا مرتبہ یہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے امام علی مقام کو اپنی زبان کو اپنے منہ میں یا امام علی مقام کی زبان کو لے کر چوسا کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے امام علی مقام سے۔ لیکن آج جب بات دین پر آئی ہے تو وہی شہزادہ جس کے لیے میرے نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، وہی شہزادہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی میرے نانا کا دین کو بچانا ہے، نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دینا ہے۔ زمانہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن نانا کے دین پر ایک حرف آنے نہیں دوں گا۔ پتہ ہے آپ کو جھگڑا کیا تھا؟ یہ کربلا ہم سنتے ہیں تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ آخر جھگڑا کیا تھا، کربلا ہوا کہ 22,000 کے سامنے 72 کیوں گئے تھے؟ 22,000 کے سامنے 72 کیوں گئے تھے؟ یزید جو تھا، یزید جب اس کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو اس نے کہا کہ اے حسین آؤ اور میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ کرو۔ حسین آؤ اپنے خاندان کو لے کر اور میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ کرو۔ لیکن مولا حسین جانتے تھے یزید کا کردار کیسا ہے، یزید کا کردار کیسا ہے۔ یزید جو تھا نا، جب اس کی حکومت رہی، اس کی حکومت میں دو بہت بڑے بڑے کام اس نے کروائے۔ پہلا، نواسے رسول کو اس نے شہید کیا، نواسے رسول کو اس نے شہید کیا۔ دوسرا، مدینہ منورہ پر اس نے حملہ کروایا، نہیں بلکہ 3 کام کروایا۔ مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، اور تیسرا اس نے کعبہ شریف کے اوپر بھی حملہ کروایا، کعبہ شریف کے اوپر بھی اس نے حملہ کروایا۔ حسین یزید ایسا بدبخت انسان تھا، جب اس نے کہا کہ حسین تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، حضرت امام حسین اس کے کردار کو جانتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یزید جو ہے مدینہ پاک میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حسین کو بلاؤ۔ جب امام حسین اس کے پاس گئے، اس کے حجرے کے اندر گئے، جانے کے بعد حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے شراب کی، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، شراب اس نے گلاس میں ڈالا، کہتا ہے حسین لو اسے پیو اور زندگی کی مزے لو۔ اللہ اکبر، امام حسین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین اور کربلا جو وبا ہوا اسی وجہ سے ہوا۔ 72 لوگ کھڑے تھے 22,000 کے مجمع کے سامنے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویسے تو کربلا اگر سنانے جائیں تو اس کو بہت لمبی بہت وقت چاہیے، لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک 6 مہینے کے بچے کا ہم اس لیے گفتگو سنیں گے، اس لیے بات سنیں گے حصول برکت کے لیے، اس لیے کہ ان کا نام لینا بھی برکت ہے، اور ان کی نام کی برکت سے ہماری محفلیں کامیاب ہوتی ہیں، اور ان کی نام کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب 9ویں محرم تھا تو اس رات کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایک عورت ہے اور بہت ہی پردے کے
ساتھ ایک جگہ کی صفائی کر رہی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اے بی بی تم کون ہو, تم اس میدان میں اس جگہ کو کیوں صاف کرتی ہو؟ اللہ اکبر. اس وقت اس بیوی نے کہا کہ اے لوگوں, میں فاطمہ ہوں, حسین کی ماں ہوں, میں جانتی ہوں کہ کل میرا بیٹا حسین یہیں پر گرے گا, تو میں اس جگہ کو صاف کر رہی ہوں کہ جب میرا بیٹا حسین کا سر یہاں پر گرے تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چھوئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدہ فاطمہ بھی کربلا میں تشریف لاتی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب آئیے اس ایک ننھے سے بچے کے حوالے سے سنتے ہیں, کیونکہ ہماری عمر بھی چھوٹی ہے اور ہم چھوٹے عمر کے ہیں, تو اس حوالے سے سنیں. ہمیں کتنا تکلیف ہوتا ہے نا جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ روتا ہے. سنے ہیں آپ لوگ کسی بچے کا رونا؟ آپ سنتے جب درد میں کوئی بچہ روتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. 3 دن سے یزیدیوں نے پانی بند کر رکھا تھا, اور اس 72 میں حضرت علی اصغر بھی تھے جو صرف 6 مہینے کے تھے. کتنے مہینے کے تھے؟ 6 مہینے کے. جب علی اصغر روتے نا تو گھر کی عورتیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں. حضرت سکینہ, حضرت ام رباب, حضرت زینب بہت پریشان. حضرت سکینہ اور حضرت زینب آ کر امام حسین سے کہتی ہیں کہ اے حسین, ہم تم سے فریاد کرتے ہیں کہ تم ان 22,000 کے لشکر کے سامنے جاؤ اور اس 6 مہینے کے بچے کو لے کر جانا اور کہنا کہ اے یزیدیوں, اے دشمن, تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے, دشمنی ہے تو مجھ سے ہے. میرے اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. حسین کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں, تم جانتی ہو کہ میں نواسے رسول ہوں اور میں مانگتا نہیں ہوں, میں عطا تو کرتا ہوں لیکن مانگتا نہیں ہوں. حضرت زینب فریاد کرنے لگتے کہ بھائی لے کر جاؤ. دیکھو تو صحیح کیا کہتے ہیں, اس چھوٹے سے بچے کی زبان حلق سوکھ گئی ہے, ہمیں اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا. اب مولا حسین بیویوں کی بات مان کر حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو لے جاتے ہیں یزیدیوں کے لشکر کے سامنے اور کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں, جب مولا حسین اپنے خیمے سے سر کو نیچے کر کر نکلے نا تو سارے دشمن یہ سوچنے لگے کہ شاید اب حسین بیعت کر لیں گے, اب حسین ہماری بات کو مان لیں گے. تو وہاں سے چیخیں مار کر کہنے لگے حسین, ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہماری بات کو مان لو, ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, مت گواؤ اپنی جانوں کو. مولا حسین کہتے ہیں میں بیعت کرنے کے لیے نہیں آیا, میں تمہارے ساتھ صلح کرنے نہیں آیا. یہ میرے ہاتھ میں 6 مہینے کا میرا بچہ ہے, اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. تم کو جو دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے, میرے بچے کو پانی پلاؤ. امام حسین نے کہا کہ اگر تم علی اصغر کو پانی پلائے گا, جو شخص علی اصغر کو پانی پلائے گا, میں قیامت کے دن اسے جامع حوض کوثر سے اپنے نانا کے ہاتھوں سے اسے جامع کوثر پلاؤں گا, میں اس کی شفاعت کرواؤں گا. تو یزیدیوں کے لشکر سے آواز آتی, حسین, ناک کا بچہ بھی ناک ہوتا ہے, اگر ہم تمہارے اس بچے کو پانی پلائیں تو تم نہ جانے کتنے بچوں کو لاؤ گے اور کہو گے کہ پانی پلاؤ. ہم کتنوں کو پانی پلائیں گے حسین, ہم کتنوں کو پانی پلائیں گے. اور ایک شخص ملعون شمر نامی ایک شخص تھا. آپ کو جان کر بہت حیرت ہوگی کہ پرانے زمانوں میں 2 طرح کی تیر ہوا کرتی تھی, 2 طرح کی تیر ہوا کرتی تھی. ایک وہ تیر جو انسانوں کے لیے خاص تھا, یعنی اس تیر سے انسانوں کو مارا جاتا تھا, اور ایک وہ تیر جس سے جانوروں کو مارا جاتا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ شمر ملعون نے جو تیر چلائی